الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں
جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ وہ گناہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جیسے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک نکل گیا۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیاطین ہی کو پکار رہے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 114 تا 121 سورہ النساء۔ سامعین محترم، آج جمعۃ الوداع ہے۔ رمضان المبارک بڑی برکات کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ تیزی سے گزر گیا، اور چند دن ابھی باقی ہیں۔ ان چند دنوں میں ہم نے ایک سوچ اور فکر پیدا کرنی ہے کہ ہم نجات کیسے پائیں گے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی، ہم کیسے بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ جو زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زندگی کیسی ہماری بہتر ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام اور اکرام ہمیں کیسے وصول ہوں گے۔ دو لفظی بات ہے ٹوٹل کہ راہ نجات کیا ہے۔ بس جو راہ نجات ہے اس رمضان المبارک میں، جمعۃ الوداع میں، اس راہ نجات پر چلنے کا عزم اور ارادہ کر لیں اور اس راہ نجات پر چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس رمضان کے اندر جنت میں جانے کا راستہ پا لیا اور اس حق کے راستے کا تعین آپ نے کر لیا اور اس حق کے راستے پر آپ چلنا شروع ہو گئے، تو یوں سمجھیے کہ آپ کا یہ رمضان المبارک آپ کی زندگی کا سب سے مبارک رمضان المبارک، کہ آپ نے حقیقی منزل پا لی ہے، آپ کو نجات کی راہ میسر آ گئی ہے، آپ کو وہ راستہ مل گیا ہے کہ جس پر چل کر آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ وہ چیز آپ نے ڈھونڈ لی ہے کہ جو نسخہ کیمیا ہے نجات کے لیے۔ یہی ہمارا موضوع ہے اور اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، پھر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ دنیا
مختلف قسم کے افکار، نظریات، سوچیں، فکریں، عقیدے، یہ دنیا اس کا ملغوبہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی سب سے زیادہ کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی نہیں کرتی، لیکن یہ انسان ایسا ہے جو اللہ کے حکموں کو ہر جگہ پر توڑتا ہے اور ہر جگہ پر اللہ کے احکامات کو چیلنج کرتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک راہ حق کی رکھی ہے، ایک راہ، اور اسی ایک راہ کے اوپر 1,00,000 انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ 1,00,000 افراد صرف دنیا کے اندر وہ آئے ہیں جو لوگوں کو راستہ بتلانے کے لیے آئے، اور ہر دور کے اندر آتے رہے، ہر قوم کی طرف آتے رہے۔ آپ کو یہاں جو پیغام مل رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر لوگوں کو پیغام دیا، یہ اسی ہی کا تسلسل، اور یہ قیامت تک یہ تسلسل جاری رہے گا۔ یہ دعوت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے اور انبیاء سے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد یہ دعوت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہ جو فریضہ ہے دعوت کا، یہ جو فریضہ ہے توحید کا، یہ جو فریضہ ہے حق کا، یہ جو فریضہ ہے راہ نجات کا، یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو آگے تک لے کے جائیں گے۔ تو پہلے ہمیں خود پتہ ہوگا راہ نجات کا، تو پھر ہم کسی کو لے کر آئیں گے۔ پہلے ہمیں خود ہم اس کے اوپر ہوں گے تو پھر کسی کو دعوت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ ایک ہی سوال تھا بڑا مختصر سا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کلمے کے اندر نجات ہے جس کلمے کو میں نے پیش کیا لوگوں کے سامنے، جس نے قبول کر لیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس کو رد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، میدان محشر کے اندر ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے پاس گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے، 99 رجسٹر نہیں دفتر، اور ایک دفتر کی جو لمبائی ہوگی منتہائے نظر تک اس کی لمبائی ہوگی۔ ایک دفتر اتنا بڑا ہے تو 99 دفتر آپ اندازہ لگا لیں، اتنے گناہوں کے انبار لے کر جائے گا اللہ کے سامنے۔ اب لامحال ہے کہ اس شخص کے دل میں یہی خیال ہے کہ میں تو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، آج تو جہنم یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ظلم نہیں ہوگا، آج انصاف ہوگا، آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، آج ترازو رکھ کر اعمال کو تولا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا آج۔ تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ تیرے 99 دفتر گناہوں کے ہیں، لیکن ایک تیرا عمل ہمارے پاس ایسا موجود ہے، اس عمل کو ہم آج ترازو میں رکھیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایک کاغذ لایا جائے گا، اس کاغذ کے اوپر، اس ٹکڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ کی طاقت اور پاور آپ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ کی عظمت آپ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ کا وزن آپ دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا ہے۔ ایک پلڑے کے اندر، وہ میزان عدل کے اندر، ایک پلڑے میں 99 دفتروں کو رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس ایک کاغذ کو رکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھنے والا جس کا یہ عمل ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 99 دفتر گناہوں کے، ان کی آپس میں کیسے مماثلت ہوگی، یا کیسے یہ اس پر بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب میزان کے اندر اس کو رکھیں گے لا الہ الا اللہ کو، تو میزان اس سے بھر جائے گا
اور 99 دفتر گناہوں کے اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں گے. اور یہ شخص نجات پا جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ پر ڈٹ گیا. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر اس قدر اس نے خوبصورتی کے ساتھ عمل کیا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، لوگ ادھر کی ادھر ہو گئے، عقیدے لوگوں کے بدل گئے، نظریات بدل گئے، سوچیں بدل گئی، فکر بدل گئے، اللہ سے لوگوں کے نظریات بکھر گئے، لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پایا. اللہ کے معاملے میں اس کا عقیدہ 1000% درست تھا. آج اللہ نے باوجود بے شمار گناہوں کے اللہ نے اس کو آج معافی کی سند عطا کر دی. کیوں؟ کہ اس کی توحید خالص تھی. یہ راہ نجات ہے. اس راہ نجات کی طرف تمام انبیاء بلاتے رہے. جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا لوگوں، جو رسول بھی دنیا کے اندر آیا ہے، مسائل تو ہر دور کے اندر بڑے بڑے رہے، کرنٹ ایشو بہت بڑے بڑے رہے، دنیا کے اندر بے شمار مسائل تھے. جب انبیاء مبعوث ہوئے، ان کی معیشت کے مسائل بھی تھے، ان کی معاشرت کے مسائل بھی تھے، امن و امان کے مسائل بھی تھے، فحاشی اور عریانی کا سیلاب بھی تھا، ظلم اور بربریت بھی تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود کسی بات کو نہیں چھیڑا گیا. ایک بات کو سامنے رکھا گیا، اور وہ کرنٹ ایشو کیا تھا جو ہر دور کے اندر انبیاء کو درپیش رہا. انبیاء نے دعوت دی، انبیاء نے پھیلایا، انبیاء کا مشن تھا. آخری وقت تک انبیاء کا مشن یہی رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. لوگوں، ہر پیغمبر نے یہی بات کہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے. روئے زمین کا ہر معاملہ اللہ کی طرف کرنا اور روئے زمین کی ہر بات اللہ کی طرف لے کر جانا، ہر معاملے کو اللہ کی طرف رکھنا، یہ ایک مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کے اندر جھول ہے، اس کے اندر کوتاہی ہے، تو فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے اصول بدلتے نہیں ہیں. اللہ جو حکم دے دے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے. اللہ کے ضابطے حرف آخر ہوتے ہیں. جو بات اللہ فرماتا ہے اس کو کائنات کا کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شراکت کو معاف نہیں کرے گا، شراکت داری کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. نام اعمال کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ظلم ہیں، لیکن فرمایا اللہ کا اختیار یہ ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے اللہ معاف کر دے. لیکن ایک بات مسلم ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. یہ جتنی خوشخبریاں ہیں جنت میں جانے کے لیے، جن لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، ان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر، توحید پر بنیاد. جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پردوں کے اندر بلائے گا، نور کے پردوں کے اندر بلائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ پوچھ رہا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے، اور یہ اکیلا تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کیسے انکار کی جرت ہوگی؟ تو یہ کہے گا اللہ ہاں میں نے گناہ کیے ہیں، فلاں بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے.
چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، بڑے نہیں گنوائے گا کہ کہیں مارا نہ جاؤں، پکڑا نہ جاؤں، چھوٹے گناہ گنوائے گا۔ تو جب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا کر ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری توحید خالص تھی، تیرا میرے ساتھ تعلق خالص تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے جتنے بھی یہ گناہ تو نے گنوائے ہیں، آج میں فیصلہ کر رہا ہوں رب العالمین ہونے کی حیثیت سے، اور میرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، جا تیرے سارے ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلے گا۔ وہ مالک ہے نا، اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ کیوں بدلی ہے؟ وہ جمہوری نظام تو نہیں ہے کہ کچھ چیلنج کر دے گا، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ جیسے چاہے فیصلے کر لے۔ اب یہ انسان کہے گا کہ میں نے تو چھوٹے چھوٹے گنوائے تھے تو وہ نیکیوں میں بدل گئے، اللہ میں نے تو فلاں بڑا بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے تو نے گناہ کیے تھے سب میں نے نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر میں نے پردے ڈالے تھے، دنیا میں بھی پردے ڈالے تھے، آج بھی تیرے گناہوں کی بات میں پردے میں کر رہا ہوں، جا آج تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرنا، اسی پردے کے اندر تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ کس کو یہ خوشخبری مل رہی ہے؟ جس کی توحید کیا ہے؟ خالص۔ جس کی توحید خالص ہے اس کو یہ خوشخبری مل رہی ہے۔ جس کی توحید میں ملاوٹ ہے، جس کی توحید کے اندر جھول ہے، کمزوری ہے، جو ہر پتھر کے سامنے گر جاتا ہے، جو ہر دھاگے کے سامنے بن جاتا ہے، جو ہر درخت کے سامنے جھول جاتا ہے، جو ہر ایک کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، یاد رکھو وہ جتنے مرضی ہے اعمال لے کر چلا جائے، جتنے پہاڑ کے برابر عمل ہو، حج کیے ہوئے ہوں، روزے رکھے ہوئے ہوں، زکاتیں دی ہوئی ہوں، صدقے خیرات کیے ہوئے ہوں، مساجد بنائی ہو، مدارس چلائے ہوں، ہزاروں قربانیاں ہوں، سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جتنے مرضی ہے اعمال کر لیں، ہم ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اعمال کے اندر جو وزن ہے وہ توحید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کو، میرے صحابہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، زبان بند رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ کیوں؟ فرمایا کہ سنو، میرے صحابہ نے اگر گٹھلی کے برابر سونا خرچ کیا ہے، گٹھلی کے برابر سونا خرچ کیا ہے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، اجر میں تم میرے صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ صحابہ اکرام کا گٹھلی برابر سونا خرچ کرنا اور ہمارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا، یہ برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے برابر نہیں ہے کہ ان کی توحید اتنی خالص تھی، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا خالص تھا، ان کی وحدانیت اتنی مضبوط تھی، ان کا اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ ساری کائنات کا سونا خرچ کر کے ہم ایک گٹھلی کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے یہ توحید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر سجدے بیکار، پھر رکوع رائے گا، پھر قیام رائے گا، پھر ہر چیز صدقہ خیرات منہ پر ماری جاتی ہے کہ جب تو مجھے بھی پکار رہا ہے اور اس کو بھی پکار رہا ہے، میرے نام پہ بھی دے رہا ہے، اس کے نام پہ بھی دے رہا ہے، تو انا اغنی الشرکاء، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ملاوٹ کر کے مجھے دے، میں ملاوٹ والے کو پسند کرتا نہیں۔ آپ ملاوٹ کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی دودھ میں پانی ملا کر دے، پانی آب زمزم ملا کر دے دے، منرل واٹر ملا کر دے دے، تو آپ کیا پسند کریں گے اس کو؟ آپ کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا مذاق ہے؟ وہ کہے گا حضرت آپ کے لیے پانی زمزم ڈال کر لایا ہوں دودھ کے اندر،
آپ کہیں کہ زمزم ڈال کے لاؤ یا منرل واٹر ڈال کے لاؤ، یہ ملاوٹ والا دودھ ہے، میں نے دودھ مانگا ہے، پانی نہیں مانگا، مجھے دودھ خالص چاہیے۔ آپ ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں کرتے۔ وہ مالک الملک کی غیرت، وہ مالک الملک کی عظمت کیا اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اس کے سامنے ملاوٹ والا عمل پیش کر دیا جائے؟ اور ملاوٹ بھی ایسی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دودھ کے اندر پانی ملا کر دے رہا ہے، آپ قبول نہیں کرتے۔ اگر دودھ کے اندر غلاظت ڈال کے دے، آپ قبول کریں گے؟ آپ تو اگلے کو قتل کرنے پہ آ جائیں گے۔ تو مجھے غلاظت ڈال کے دے رہا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، عمل کے اندر شرک کی غلاظت ڈالتے ہیں، شرک کی کثافت ڈالتے ہیں، بدعات کا کفر ڈالتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے یہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ یہی تو آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے اندر اپنی مرضی آپ کر سکتے۔ زندگی گزر گئی، مجھے 25 سال کا عرصہ مجھے بیت گیا آپ کے درمیان۔ میں ایک ہی گزارش ہمیشہ کرتا ہوں، خدا را آپ کے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، مصطفیٰ کی حدیثیں موجود ہیں، میری بات آپ چھوڑ دیں۔ میں قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہوں، قدم قدم پر خطائیں کرتا ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے جو قرآن میرے نبی پر اترا ہے وہ سچا ہے، جو نبی کی حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ سچی ہے۔ ان دونوں کے مطابق اپنے عقیدے بنا لو، نمازیں بنا لو، روزے بنا لو، زکاتیں بنا لو، حج بنا لو، ہر چیز قرآن و سنت کے موافق بنا لو۔ اللہ کی قسم ہے آپ دنیا سے جائیں گے، مغفرت کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوشخبریاں ملیں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس نے عقیدے کو مضبوط کیا، جس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رہا، بے مثال تعلق رہا، لا زوال تعلق رہا، بغیر کسی ملاوٹ کے تعلق رہا، آپ یقین جانیے وہی کامیاب ہوگا۔ جو جھول میں آ گیا، جس نے ملاوٹ پیدا کر دی، جو مصلحتوں کا شکار ہو گیا، وہ کسی صورت میں بھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ حضرت بلال کو یہ توحید سمجھ آ گئی تھی، حضرت بلال کو سمجھ آئی، اور تپتے ہوئے انگارے ٹھنڈے ہو گئے۔ جسم کے پگھلنے سے، جسم کی چربی کے پگھلنے سے انگارے ٹھنڈے ہو گئے، عرب کی تپتی ہوئی ریت ٹھنڈی ہو گئی، جسم کا انگ انگ زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے فرمایا بلال ذرا اپنی قمیض اتار کر دکھاؤ۔ کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس اللہ کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں آج لوگوں کو دکھلاتا رہوں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بلال نے بڑی مصیبتیں اٹھائی، بلال نے اللہ کی توحید کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کہا نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ کیا بھی تھی۔ قمیض اٹھائی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں جلنے کا نشان نہ ہو، جہاں چمڑی جلی ہوئی ہو، اندر دھسی ہوئی نہ ہو۔ کہا بلال یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم ہے کوئی رگ ایسی نہیں، کوئی جسم کا انگ ایسا نہیں جہاں کفار نے تکلیف نہ پہنچائی ہو، جلایا نہ ہو، پریشان نہ کیا ہو، لیکن توحید کی لذت ایسی تھی، رب کی محبت ایسی تھی، رب کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ کبھی مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھی اللہ احد کہا اور جلتے ہوئے انگاروں پر بھی اللہ احد کہا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ آج یہ توحید جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، جس توحید کے لیے حضرت خبیب بن عدی کے جسم کا ایک ایک انگ انگ جدا کیا گیا، روح روح زخمی کیا گیا، اور آخری وقت تک یہی کہتے رہے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے معاملے میں بھی بغاوت کر دی، آپ نے نبی کے معاملے میں بھی تساہل کر لیا۔ ان دو چیزوں پر جب ہم پیچھے ہٹ گئے، اللہ کی وحدانیت پر، آج ہم نے لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا، قبروں کو ڈال دیا، مردوں کو ڈال دیا، زندوں کو ڈال دیا، پیروں کو ڈال دیا، صاحبزادوں کو ڈال دیا، پیرزادوں کو ڈال دیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مولویوں کو ڈال دیا، ہم کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ کیا کہ نبی کا دین ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتلایا اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ آپ نے جو باتیں بتلائیں، آپ نے جو دین بتلایا، آپ نے جو راستہ بتلایا، آپ نے جو جس راستے پر چلنے کا فرمایا، کیا وہ راستہ کمزور راستہ تھا؟ کیا وہ راستہ نامکمل راستہ تھا؟ کیا آپ کی شریعت نامکمل تھی کہ ہم نے آپ کو چھوڑ کر اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا؟ کوئی ایک ہو تو بات کریں۔ ہزاروں ہم نے رہنما بنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہزاروں ہم نے خدا بنائے اللہ کے بعد، اس اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ جو اللہ یہ فرما رہا ہے، جو اللہ یہ فرما رہا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر آسمان کے اندر رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، فرمایا کہ کون ہے جس نے تمہارے کان پیدا کیے، کون ہے جس نے تمہاری آنکھیں پیدا کی، کون ہے جو زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے، مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، اور کون ہے جس کا حکم زمین و آسمان کے اوپر چلتا ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ ہے۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ این تذہبون، این تذہبون، پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا چیز ہے جو مالک دے نہیں سکتا؟ کیا چیز ہے جو اس سے مل نہیں سکتی؟ کیا کون ہے جو اگر وہ نہ دے اس سے زبردستی لے کر دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، فرمایا زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، شفاعت بھی میرے پاس ہے، جس کو میں کہوں گا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ آپ نے یہ بابا بنا لیا کہ یہ بابا سفارش کرے گا، یہ پیر صاحب سفارش کریں گے، یہ قبر والا سفارش کرے گا، یہ مولوی سفارش کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تجھے کیا پتا اس کی میں مانتا بھی ہوں یا نہیں مانتا؟ تجھے کیا پتا اس کی چلنی بھی ہے یا نہیں چلنی؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ فرمایا لوگوں سن لو، کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ اس لیے کبھی اس بات پہ نہ مارے جانا کوئی ہمیں چھڑا لے گا، کوئی بچا لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ آپ نے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بنو ہاشم سن لو میرے خاندان کے لوگوں، خاص کر سادات کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں حسب نسب بچا لے گا، خاندان بچا لے گا، قوم بچا لے گی، نسبت بچا لے گی، کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ اگر بچائے گی آپ کو تو صرف توحید بچائے گی، لا الہ الا اللہ بچائے گا، محمد رسول اللہ کی تابعداری اور اتباع بچائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے نسب کی وجہ سے بچ جاؤں گا، میں حسب و نسب کی وجہ سے نجات پا جاؤں گا۔ حسب نسب کوئی چھوٹا نہیں تھا ابو جہل کا۔ ابو لہب کون تھا جانتے ہو کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا۔ حسب تھا، نسب تھا، خاندان تھا، خوبصورتی تھی، دلیر تھا، بہادر تھا، سب کچھ تھا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ کیا چیز کام آئی اس کو؟ مال کام آیا، خاندان کام آیا، خوبصورتی کام آئی، قبیلہ قوم کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، فرمایا ان کو ہم نے جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کو بھی پھینکا کیونکہ اس کے ساتھ وہ چلنے والی تھی۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس پر عذاب مسلط کرے گا، کیوں کہ وہ کلمے کا بھی انکار کرنے والا تھا، محمد رسول اللہ کے بھی انکار کرنے والا تھا۔ ہمیں شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا۔ بعض لوگ نعرے مارتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہو، تمہیں اللہ کی محبت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول نے اللہ کی محبت سکھلائی، رسول نے اللہ کی محبت بتلائی،
رسول آتا ہی اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے کٹ مرنے کے لیے رسول دنیا میں آتے ہیں۔ آپ نے نام رسول کا لیا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کی انتہا کر دی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ آپ رسول کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ رسول کے ساتھ دھوکا ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے، یہ اسلام کے ساتھ دھوکا ہے۔ نعرے خوبصورت آپ بنا لیں، نعرے پیارے بنا لیں، نعرے اچھے بنا لیں، ان نعروں کے پیچھے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے، سوچ اور فکر ٹھیک نہیں ہے، یہ نعرے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ یہ نعرہ کیا لگا رہا ہے اور عمل کیا کر رہا ہے۔ نعرہ یہ ہے کہ رسول پر جان بھی قربان ہے، اور جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو ہر پتھر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ہر پتھر کے سامنے جھکتا ہے، ہر قبر کے سامنے جھکتا ہے، ہر دربار اور مزار کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، کہتا ہے رسول کو مانتا ہوں۔ تو کیسے رسول کو مانتا ہے یہ بتلا؟ خدا را کیا رسول نے یہ باتیں کہی تھی؟ رسول کی یہ تعلیم تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اے علی یہ جھنڈا لے کر جاؤ، جاؤ جا کر اس جھنڈے کو بلند کر کے رکھنا، اور جہاں کہیں بھی کسی انسان کے، کسی جانور کے گلے میں کوئی تعویذ دیکھو، کوئی گھنٹی دیکھو، کوئی چیز دیکھو، اس کو اتار کر پھینک دو، اور کہیں کوئی قبر دیکھو زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بلڈنگ بنی ہے، اس کے اوپر قبہ بنا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی بنا ہے، اس کو گرا کر زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ کیوں؟ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ حضرت علی نے یہ کام کیا تھا۔ نعرے ہم حضرت علی کے لگاتے ہیں اور کام ہم کیا کرتے ہیں؟ نعرے رسول اللہ کے لگاتے ہیں اور کام ہم کیا کرتے ہیں؟ اور ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی محبت رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی توہین کر کے رسول اللہ کے ساتھ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر رسول کے ساتھ کیسے وفا کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی بات کو ٹھکرا کر رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، فرمایا قل من رب السماوات ورب العرش العظیم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، فرمایا کہ کہہ دیجئے آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ فرمایا سن لو، لاچار کی فریاد پوری کرنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ پھر فرمایا جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے سکتا نہیں دے سکتا، جو مرضی ہے کرتے رہو۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی اور ہدایت دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں فلاں کو ہدایت مل جائے، آپ چاہیں، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ، فرمایا اگر آپ بھی چاہیں اس کو ہدایت مل جائے، جب تک اللہ نہ چاہے اس کو ہدایت مل سکتی۔ انک لا تہدی من احببت۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جس کو مرضی ہے مولوی ہدایت دے دے، جس کو مرضی ہے پیر ہدایت دے دے، جس کو مرضی ہے ساتھ جنت میں لے جائے، جس کو مرضی ہے جو مرضی ہے کر لے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ کیا عقیدے بنا لیے ہیں، کیا سوچ اور فکر بنا لی ہے، قرآن و سنت کے خلاف یہ سوچ اور فکر۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پکارو، دعائی دو، کل کہہ دیجئے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پکارو تو مجھے پکارو۔ فرمایا کہ ڈرو تو صرف مجھ سے ڈرو، ولا تخافوہم، بتوں سے نہ ڈرو، مردوں سے نہ ڈرو، زندوں سے نہ ڈرو، پیروں فقیروں سے نہ ڈرو، کسی چیز سے نہ ڈرو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو تو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، باقی کسی سے کیا ڈرنا ہے۔ پھر فرمایا
کہ جب تکلیف آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو صرف اور صرف مجھے پکارو. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. فرمایا کہ کوئی ہے جب اللہ مشکل میں ڈال دے کوئی نکالنے والا ہے، جب اللہ پریشانی سے نکال دے کوئی ڈالنے والا ہے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے ہمارے لیے تو اللہ کیا ہے؟ کافی ہے. قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا جملہ ہے، توحید کے اندر ڈوبا ہوا جملہ ہے، اللہ کے ساتھ محبت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ نعرہ ہے توحید کا، یہ نعرہ ہے انبیاء کا، یہ نعرہ ہے صحابہ کا، یہ نعرہ ہے سلف صالحین کا، یہ نعرہ ہے اکابرین امت کا، یہ نعرہ ہے ہر قرآن اور ہر حدیث کو ماننے والے کا. اسی نعرے کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں. فرمایا کہ کہہ دیجئے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے کرتے ہیں اس سے بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک لیتا ہے، اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ اس کا ایمان کامل ہو گیا. صرف اللہ کے لیے، ہر معاملہ اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، ہر سجدہ اللہ کے لیے، ہر رکوع اللہ کے لیے، ہر دعا اللہ کے لیے، ہر پکار اللہ کے لیے، ہر نظر اللہ کے لیے، ہر نیاز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اگر آپ اپنے عقیدے کو اس کے مطابق بنا لیں، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی رسوا نہیں ہوں گے. یہی میری آپ سے گزارش ہے. راہ نجات یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگا کر آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ نے قرآن کے الفاظ بنائے. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنائیں، قرآن اور حدیث پر چلیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کو اپنا رہبر رہنما بنائیں، اس کو سیکھیں، اس پر چلیں، اس کے مطابق عقیدہ بنائیں تاکہ دنیا کا کوئی انسان آپ کو گمراہ نہ کر سکے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.